اب ہم لے کر آئے ہیں انہیں گرائنڈنگ مشین میں۔ اصول صبح کھانے کے 1 گھنٹے آپ نے لیٹ یہ علاج شروع کیا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے جب استاد صاحب ملتان کے دورے پر گئے تھے۔ وہاں ایک مولوی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ مولوی صاحب ہرنیا کا مریض تھا، لیکن اس وقت استاد صاحب کے پاس ہرنیا کا علاج موجود نہیں تھا۔ استاد صاحب کا کہنا ہے کہ وہ مولوی صاحب اس مرض کی وجہ سے اتنا تکلیف میں تھا کہ زور زور سے دھاڑیں مار کر چلاتا تھا۔ شدید درد اسے محسوس ہوتا تھا۔ وہ مریض گھومنے پھرنے سے قاصر تھا۔ مریض کا کہنا تھا کہ میں ڈاکٹروں کے پاس علاج کروا کے تھک چکا ہوں۔ ہزاروں روپے کی میڈیسن لینے کے باوجود کہیں سے شفا نہیں ملی۔ استاد صاحب اس مرض کی کھوج میں لگ گئے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مرض کا علاج ڈھونڈنے سے پہلے ہی وہ مریض اس خطرناک مرض کے باعث انتقال کر گیا۔ استاد صاحب کو بہت افسوس ہوا اور استاد صاحب نے اسی وقت یہ عہد کیا کہ کچھ بھی ہو جائے اس مرض کا علاج ہر حال میں ڈھونڈ کر رہوں گا، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی انسان اس مرض کی وجہ سے اپنی حسین زندگی کا دیا نہ بجھائے۔ یقین جانیے یہ کروڑوں روپے کا نسخہ ہے جو ہم آپ کو مفت میں بتا رہے ہیں۔ انتہائی سستا اور آسان نسخہ۔ کچھ ہی دنوں میں ہرنیا کے مرض کا بغیر آپریشن مکمل خاتمہ۔ ہرنیا ایک مرض ہے، اس میں انگونیل ہرنیا، اس کے اندر کے پارٹس جیسے ڈائریکٹ ہرنیا، انڈائریکٹ ہرنیا، نیک سیک پردے وغیرہ۔ کافی طویل تفصیل ہے، اگر مکمل تفصیل میں جائیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرے خیال میں ہر عام آدمی کو اس مرض کے بارے میں ضرور پتہ ہوگا۔ ہم بات کر رہے ہیں اس ہرنیا کی جو اعضاء خاص کے قریب والے حصے میں ہوتا ہے۔ مختصر اتنا کہ ہرنیا ایک مرض ہے جو پیٹ کے پردے لیک ہو جانے سے ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اکثر کسی دیوار سے چھلانگ لگانے سے، کسی بڑے جمپ لگانے سے، موٹر بائیک پر چڑھ کر کسی جمپ والی جگہ سے گزرنے سے، گھوڑے یا اونٹنی وغیرہ پر سفر کرنے سے ہوتا ہے۔ اس کی علامات سانس لینے سے آنتوں میں ہوا بھر جاتی ہے یا آنتیں باہر کی طرف نکل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نیچے والے حصے پھول جاتے ہیں۔ ان کا وزن زیادہ بڑھ جائے تو درد شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس مرض کا وقت پر علاج نہ کروانے سے انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا نامرد بھی بن سکتا ہے۔ اکثر مریضوں کی شکایت ہوتی ہے کہ انہیں کھانسنے میں تکلیف ہوتی ہے، کھڑے ہونے میں درد ہوتا ہے اور لیٹ جانے سے آرام ملتا ہے۔ کئی مرتبہ کھانا کھانے کے بعد تکلیف محسوس ہوتی ہے یا بھاری پن محسوس ہوتا ہے، اور ڈاکٹروں کے پاس اس مرض کا آخری علاج آپریشن ہے۔ ظاہر ہے جب انسان آپریشن کروائے گا تو اس کو ٹانکے لگیں گے، ڈاکٹر اسے وزن اٹھانے سے بھی پرہیز بتائے گا، موٹر سائیکل چلانے سے، جمپ لگانے سے، بڑی ایکسرسائز کرنے سے ڈاکٹر صاحبان اس مریض کو روکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی قسم کے کھانے نہ کھانے کی ہدایت بھی کرتے ہیں، اور کئی دن وہ مریض کوئی کام نہیں کر پاتا، اس خوف سے کہ کہیں تکلیف مزید بڑھ نہ جائے۔ چلو مریض کی مجبوری تھی، اس نے آپریشن کروا لیا، پر آپریشن کرنے کے بعد بھی اکثر شکایات ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہرنیا پھر سے ہو گیا۔ اسی طرح وہ سادہ شخص ہر وقت رسک پر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سے نہ مریض مطمئن ہو پاتا ہے، نہ مرض جڑ سے ختم ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام مسائل کا حل ہم آپ کے لیے لائے ہیں، نہایت آسان، سستا اور تجربہ شدہ نسخہ، جس نسخے سے بے شمار مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے یہ آسان اور سستا نسخہ کروڑوں روپے کا ہے، لیکن ہم اپنے چینل کے تمام دوستوں کو یہ تحفہ مفت میں فی سبیل اللہ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ بچے سے لے کر نوجوان اور بوڑھے تک ہر مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ ایک درخت کا پھل ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ جتنا مرض پرانا ہوگا اس کا علاج اتنا ہی طویل ہوگا، جتنا مرض نیا ہوگا اتنا ہی اس کا علاج جلدی ہوگا۔ ہمارا مقصد علم کو پھیلانا ہے۔ شاید ہماری ویڈیو کسی ایسے غریب کے لیے فائدہ مند ہو جس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہوں، یا پھر کسی ایسے شخص کے کام آ جائے جو اس تکلیف میں مبتلا ہو، آپ یا آپ کا کوئی دوست جس کے لیے یہ ویڈیو شفا کا ایک وسیلہ بن سکتی ہے اور وہ ایسے ہی کسی علاج کا منتظر ہو، تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کو بھیج دیں تاکہ اس نیکی کے کام میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔
تو چلیے یہ زبردست نسخہ شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے مغز کرنجوا۔ اسے عربی زبان میں اکتمکت کہتے ہیں، فارسی میں ابلیس، بنگالی میں ناٹا کرنجا، سندھی میں کھربت یا کھرپٹ، پنجابی میں میچکا اور انگریزی میں اسے بونڈک نٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک بیلدار بوٹی ہے اور اس کی شاخوں میں کانٹے ہوتے ہیں۔ اس کی شاخیں پراگندہ اور پتے سرس کے پتوں کی طرح ہر ایک شاخ پر دو طرفہ ایک دوسرے کے بالمقابل لگے ہوتے ہیں۔ پھول اڑتی ہوئی شہد کی مکھی کی طرح، لیکن ان کی پنکھڑیاں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں۔ اس پر بڑی بڑی خاردار پھلیاں ہوتی ہیں۔ ان پھلیوں کے اندر لگ بھگ سپاری کے برابر فاختی یا زرد مائل سلیٹی سے تخم ہوتے ہیں جو ذائقہ میں تلخ ہوتا ہے، جس کو مغز کرنجوا کہا جاتا ہے۔ ان کا مغز، جڑ کا چھلکا، پتے اور بیج مختلف ادویات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم اسے ہرنیا کے لیے کیسے استعمال کریں گے؟ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کیجیے۔